اسفند کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ الجھے ہوئے لگ رہے ہو۔ جی میں قاضی صاحب کو بھیجے جانے والے سامان کا لسٹ چیک کر رہا ہوں۔ ان کا فون آیا تھا، سامان پورا نہ ملنے پر کافی برہم ہو رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسٹور مینیجر سے بات کی؟ جی میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ الگ ناراض ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خود سارا سامان بھجوایا ہے۔ آپ نے ان کو ٹھیک طرح سے بتایا تو تھا؟ جی بالکل، میں نے خود آفس بوائے کے ذریعے انہیں پیغام بھجوایا تھا۔ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پیغام ان تک صحیح طرح نہیں پہنچا، اسی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اوہ یہ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آفس بوائے نے میرا پورا پیغام نہیں پہنچایا۔ ادھورا سامان ملنے کی وجہ سے قاضی صاحب آپ سے ناراض ہو رہے ہیں اور ساتھ میں اسٹور مینیجر بھی۔ یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے، یہ میری پہلی نوکری ہے اور اس کے آغاز میں ہی کلائنٹ کا اس طرح خفا ہونا میرے کریئر کے لیے بہت خطرناک ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں اپنی کمی کو دور کس طرح کروں۔ آپ کا یہ مسئلہ سمجھو حل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ آپ کو یاد ہے نا، آج کمپنی کی طرف سے مینٹورشپ پروگرام شروع ہو رہا ہے جس میں آپ کو پروفیشنل سکلز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بالکل یاد ہے، مگر یہ پروفیشنل سکلز کیا ہوتی ہیں؟ پروفیشنل سافٹ سکلز کیا ہوتی ہیں، اس کا جواب ہم اپنے مینٹور ندیم صاحب سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ارم اور اسفند۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ دونوں نے کمپنی کی مینٹورشپ پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ آئندہ چند ہفتے میں آپ دونوں کی پروفیشنل سکلز میں رہنمائی کے لیے موجود رہوں گا۔ شکریہ سر، ہم ابھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسفند آپ کی کال سے پہلے یہی پوچھ رہے تھے کہ پروفیشنل سافٹ سکلز کیا ہوتی ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہترین ہو گیا۔ جس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے آپ اسی سوال کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پروفیشنل سافٹ سکلز کیا ہوتی ہیں۔ آسانی سے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروفیشنل شخص کے پاس کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی دونوں میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ انہیں ہم پروفیشنل سافٹ سکلز کہتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے پاس تعلیم اور ٹیکنیکل سکلز کے علاوہ پروفیشنل سافٹ سکلز بھی ہوں، ان کی جاب مارکیٹ میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اکثر امیدواروں کو ملازمت پر رکھنے کا فیصلہ انہی سکلز کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی سیکٹر یا شعبے سے منسلک ہوں، آپ کو کامیابی کی خاطر پروفیشنل سافٹ سکلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ سر پروفیشنل سکلز میں کس طرح کے سکلز شامل ہیں؟ ویسے تو پروفیشنل سکلز کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن جن مہارتوں کی ایک اچھے پروفیشنل کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان میں ورک ایتھکس یعنی کام میں اخلاقیات، آکیوپیشنل سیفٹی یعنی پیشہ ورانہ حفاظت، ٹیم ورک، ایموشنل انٹیلیجنس یعنی جذباتی ذہانت، کانفلکٹ مینجمنٹ یعنی تنازعات کا حل، کسٹمر سروسز اور اسٹریس مینجمنٹ شامل ہیں۔ انہی کے بارے میں آگے چل کے ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے۔ سر کیا یہ مہارتیں ٹیکنیکل سکلز میں نہیں آئیں گی؟ ارم، آپ اسفند کے سوال کا کوئی جواب دینا چاہیں گی؟ جی سر، میری معلومات کے مطابق پروفیشنل سافٹ سکلز ٹیکنیکل مہارتوں سے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ترخان کے لیے ایک آڑی چلانا یا ٹولز کو صحیح استعمال کرتے ہوئے فرنیچر بنانا اس کی ٹیکنیکل سکلز ہے، مگر اپنے گاہکوں کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنا اور ان کی شکایت کو دور کرنا پروفیشنل سافٹ سکلز میں آتا ہے۔ اچھا میں سمجھ گیا، لیکن جب کسی نوکری کا اشتہار دیا جاتا ہے تو اس میں تکنیکی مہارتوں کو ہی صرف اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اسفند بالکل ٹھیک مسئلے کی طرف نشاندہی کی آپ نے۔ ہمارے ہاں کمپنیاں تکنیکی مہارتوں کی بنیاد پر ملازمین کو بھرتی کرتی ہیں اور توقع کرتی ہیں کہ ملازمین میں پہلے سے ہی سافٹ پروفیشنل سکلز موجود ہوں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے ادارے اور ورکر کا امپریشن خراب ہوتا ہے۔ اچھے نتائج کے لیے ٹیکنیکل اور پروفیشنل سافٹ سکلز لازم و ملزوم ہیں، اس لیے اچھے ادارے ایسے افراد کو ترجیح دیتے ہیں جن میں پروفیشنل سافٹ سکلز موجود ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا سر۔ جب میرا انٹرویو ہوا تھا تو ایچ آر مینیجر نے میرے سے ٹیکنیکل اور پروفیشنل سافٹ سکلز دونوں پر سوالات کیے تھے۔ اس مینٹورشپ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب لوگوں میں سافٹ سکلز کو ڈیولپ کیا جائے۔ سر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر کن پروفیشنل سکلز کی کمی ہے؟ یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اس کو ایک ٹیسٹ کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو ہم سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ یعنی خود کا جائزہ لینا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں
کہ آپ اپنی فیلڈ میں موجود دوسرے ورکرز کے مقابلے میں کن صلاحیتوں میں کمزور ہیں یا دوسرے ورکرز میں ایسی کون سی مہارتیں ہیں جن میں وہ آپ سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے کلائنٹس آپ سے کتنے خوش ہیں اور آپ کتنے کلائنٹس برقرار رکھ پاتے ہیں۔ دوسرا، آپ اپنی ڈیڈ لائن کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ اپنا پروفیشنل نیٹ ورک بڑھانے میں ناکام ہیں یا نیٹ ورکنگ کے موقعوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کے وقت کانفیڈنٹ رہتے ہیں یا نہیں۔ نئے کسٹمر سے ملاقات کے وقت سٹریس کا شکار تو نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو اپنی پروفیشنل سکلز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، ان باتوں کو جانچنے کے لیے ہم ریٹ کیسے کریں گے؟ چلیں، میں اس حوالے سے آپ کو ایک ایکٹیویٹی کرواتا ہوں۔ پروفیشنل سکلز سیلف اسیسمنٹ۔ اپنی سکلز کو جانچنے کے لیے ہم اپنی مہارتوں کو 1 سے 5 تک کے درجے میں گریڈ کریں گے۔ 5 سب سے زیادہ سکور ہے، 1 سب سے کم۔ میرے پاس اپنے پروفیشنل اہداف کے حصول کی صلاحیت ہے۔ اے، میں اپنا کام دل سے کرتا ہوں۔ بی، میں کام میں رازداری کا خیال رکھتا ہوں۔ سی، میں ہر کام وقت سے پہلے مکمل کر لیتا ہوں۔ ڈی، میں دوسروں کے احترام اور عزت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ اے، میں اپنی حفاظت کو ترجیح دیتا ہوں۔ بی، میں اپنے گرد و نواح میں غیر محفوظ چیزوں اور حالات و واقعات کو نوٹ کرتا ہوں۔ ٹیم ورک۔ اے، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہوں۔ بی، میں دوسروں میں خوبیاں دیکھ سکتا ہوں۔ سی، میں دوسروں کی کمزوریاں سمجھ سکتا ہوں۔ ڈی، میں ٹیم ورک پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہانت۔ اے، میں اپنی شخصیت اور ضروریات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہوں۔ بی، میں دوسروں کی ضروریات اور شخصیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ سی، میں خود کو منظم کر سکتا ہوں۔ ڈی، میں تعلقات کو بناتا اور برقرار رکھتا ہوں۔ ای، میں اپنے متعلق دوسروں کی رائے کو سنتا ہوں اور غور کرتا ہوں۔ کانفلکٹ مینجمنٹ، تنازعات کی مینجمنٹ۔ اے، میں اپنے ساتھ کسی کے تنازع کو بھانپ سکتا ہوں۔ بی، میں دوسروں میں کسی تنازع کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ سی، میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل اور ذاتی لائف میں تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈی، میں کسی قسم کے تنازع کو کام میں خلل نہیں بننے دیتا۔ کسٹمر سروسز اور کمپلینٹ ہینڈلنگ۔ اے، میں کسٹمرز کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہوں۔ بی، میں کسٹمرز کی تکلیف کو ان کے نظریے سے دیکھتا ہوں۔ سی، میں آگے بڑھ کر لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں۔ ڈی، میں شکایت ملنے پر غصہ نہیں کرتا۔ ای، میں شکایت ملنے پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سٹریس مینجمنٹ۔ اے، میں تناؤ یعنی سٹریس کی صورت میں پریشان نہیں ہوتا۔ بی، میں سمجھتا ہوں کہ تناؤ یعنی سٹریس زندگی کا حصہ ہے۔ سی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں تناؤ یعنی سٹریس کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ ڈی، میں ذہنی تناؤ یعنی سٹریس کو خود پر حاوی ہونے نہیں دیتا۔ ٹوٹل۔ اس ایکٹیویٹی کے سکور سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کن سکلز میں کمزور ہیں، جیسا کہ جن سکلز میں آپ کا سکور 1 یا 2 ہے ان پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کا سکور 3 یا 4 ہے ان پر مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یا ان میں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ انہیں آپ الگ سے لکھ لیں اور پھر کسی مینٹور یا تجربہ کار شخص سے مشورہ کریں کہ ان پر کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ کیا ان میں بہتری لانے کے لیے کسی آن لائن کورس کی ضرورت ہے یا پھر پراپر ٹریننگ کی؟ جن کا سکور 5 ہے، ان سکلز کو آپ ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں۔ اس طرح کمزوریاں توجہ دینے سے آہستہ آہستہ خوبیوں والے کالم میں آتی جائیں گی۔ یاد رہے، یہ سیلف اسیسمنٹ ایک مسلسل عمل ہے۔ اوپر کی گئی سیلف اسیسمنٹ کی بنیاد پر اپنے بہتری والے ایریاز کی ورک شیٹ میں نشاندہی کریں۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ کس طرح سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کے ذریعے آپ اپنی خامیوں اور خوبیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کام کی جگہ پر اپنائے جانے والے ورک ایتھکس کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ ہمارے اس مینٹورشپ پروگرام کا بہت اہم حصہ ہے۔